پہلے تو یہ جسم کے ساتھ ہوتی ہے، اب جسم سے یہ آزاد ہو جاتی ہے، اور روح جو ہوتی ہے وہ روح امر ربی ہے، وہ آزاد رہتی ہے اور وہ پاک رہتی ہے، اس لیے اس کی قوت اور طاقت میں بھی زیادہ اضافہ ہوا کرتا ہے۔ اشد اللمات میں شیخ محقق شیخ علی الاطلاق عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا، اور ایک حوالہ ادھر کا بھی ہے، اور وہ حوالہ ادھر کا دہلوی صاحب نے، اور کتاب کا نام ہے غوث اعظم۔ یہ میرے پاس میرے حضور قبلہ کی 80 کے وقت کی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا اور جو صاحب نفحات نے بھی لکھا، اور یہ ان کی طرف ہیں جن کو وہ مانتے ہیں جو اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے ہیں۔ صاحب نفحات نے لکھا ہے، یہ لکھ رہے ہیں کتاب میں کہ 4 اولیاء ایسے ہیں۔ ویسے میں یہ بات زبانی سنا دیتا تو پھر ہوا میں اور چلی جاتی، ایسے سنا رہا ہوں تو ذرا زیادہ اثر پڑے گا اس کا۔ 4 اولیاء ایسے ہیں جو بالخصوص اپنے مزارات میں زندہ موجود ہیں، اور وہ زندہ بزرگوں کی طرح تصرفات میں مشغول ہیں، اور مخلوق خدا کی اصلاح بھی کر رہے ہیں اور ان کی ہدایت بھی کر رہے ہیں۔ اور وہ 4 کون سے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں، ایک ہے حضرت معروف کرخی، اور دوسرے حضرت شیخ حیات حراتی، اور تیسرے حضرت شیخ عقیل بلخی، اور چوتھے ہیں شیخ ابو محمد محی الدین عبدالقادر جیلانی۔ بس اس پر اتنا ہی کلام ہے۔ من دون اللہ وہ ہے جو مکھی کا پر نہیں بنا سکتا، اور ولی اللہ وہ ہے جو مکھی کا پر نہیں پورا پرندہ بنا کے اڑا سکتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ بناتا ہوں۔ انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے بناتا ہوں، کہیئۃ الطیر، پرندہ بناتا ہوں، من الطین، مٹی سے پرندہ بناتا ہوں۔ اب جب وہ مٹی کا گاڑا بنا کے پرندے کی صورت بنا لیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ خالی صورت ہے، یا خالی صورت رہ جائے گی؟ نہیں جناب، فرماتے ہیں فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں کیا کرتا ہوں؟ پھر اس میں پھونک مارتا ہوں۔ اور میں اس مقام پر آپ کو اس انداز میں یہ جملہ سنا دوں جو میرے حضور قبلہ و کعبہ سناتے تھے، فرماتے تھے، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ بناتا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ روح اللہ مٹی سے پرندے کی شکل بنا لیتے، پھر کیا کرتے؟ فَأَنفُخُ فِيهِ، آدھیاں نو سمجھ آئیے یا ساریاں نو آئیے؟ پھونک کہاں سے نکالی؟ کیا کرتے ہو بزرگوں کے پاس؟ پھونک مروانی ہے، دم کروانا ہے، کہاں سے نکالی؟ پھونکوں میں کیا اثر ہوتا ہے؟ میں نے کہا تیری پھونک میں اثر نہیں ہوگا، ہاں میں غوث پاک کا غلام اور خادم ہوں، میں ہی پھونک مار دوں گا تو تجھے میری پھونک کا پتہ چل جائے گا۔ غوث پاک کی تو پھر غوث پاک کی پھونک ہے نا، اللہ کے ولیوں کی۔ میں تو ایک ولیوں کا خادم اور غلام اور ایک گناہگار سا بندہ، ان کے اٹھانے والا، ان کی نظر سے میں پھونک ماروں گا چیلنج کے لیے، تو پھونک سے پتہ چلے گا، دعویٰ نہیں ہے کوئی ان پیروں کی طرح ہم یہ پھونک کرتے ہیں تو یہ ویڈیو بنا لیں تو یہ ویڈیو کر لے۔ ہاں پھونک میں تیری اثر نہیں ہے، مگر آنا جن کی پھونکوں میں اثر ہے، کبھی ان سے پھونک مروا کے دیکھ، تجھے پتہ چلے گا پھونکوں کے اندر کیا رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے پھونکوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا نبی پھونک مارے تو پرندہ بن جاتا ہے۔
مٹی سے صورت بنائی پرندے کی، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر اس میں پھونک ماری، پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پس وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑنے لگ گیا۔ پتہ چلا جو من دون اللہ ہے اللہ اللہ کے ساتھ۔ پھر آگے آئیے، اگر اس موضوع کو اور چلائیں تو اور چلے گا، مگر میں یہاں سے اب گفتگو کی طرف، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، یہ بھی لکھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے۔ یہ شاہ ولی اللہ کا حوالہ کوئی معمولی اور عام حوالہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ شاہ ولی اللہ وہ ہے جیسے اپنے بھی مانتے ہیں، پرائے بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا، وہ تو یہ تک لکھتے ہیں کہ باقی سارے ولیوں کی تو یہ شان ہے کہ وہ دنیا میں بھی تصرف کرتے ہیں اور قبروں میں جانے کے بعد بھی کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، تصرف رکھتے ہیں، لیکن ان سب میں اس بات کو تمام اولیاء کرام وہ لکھ رہے ہیں، تمام اولیاء کرام اور علماء اعلام اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سب ولیوں کے اندر سب سے بلند مرتبہ حضرت پیران پیر دستگیر عبدالقادر جیلانی کا ہے، اس لیے تصرف کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ مقام و مرتبہ عبدالقادر جیلانی کے پاس ہے۔ وہ اپنے مزار میں لوگوں کے دلوں پر بھی تصرف کرتے ہیں اور لوگوں کی امداد بھی کیا کرتے ہیں۔ اللہ انہی محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، پیران پیر روشن ضمیر، دم دستگیر، الشیخ السید عبدالقادر جیلانی، غوث اعظم دستگیر، قدس سرہ العزیز کی کچھ بات کریں تو حضور محبوب سبحانی، میں نے ایک آیت دوسری بھی پڑھی ہے خطبے کے اندر، آپ کہیں گے یہ آیت پہلی تو سمجھ آ گئی اور پہلی پر میں نے کچھ کلام کر بھی دیا۔ بحرین یلتقیان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دو سمندر نکالے، دو دریا نکالے، جب وہ دونوں ملتے ہیں، چھوڑ دیں ان کو، بس کوئی نہیں، ان کو کرنے دیں، ٹھیک ہے چھوڑ دیں، اس طرح اور بھی ہوتا ہے، کہیں سبحان اللہ۔ وہ انہوں نے وہ کام کر دیے، بس اب میں چلاؤں گا اپنا سارے، میں نظر آ رہا ہوں نا آپ کو، آپ مجھے بھی نظر آ رہے ہیں، پیچھے والا بھی سمجھ آ رہا ہے، ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ مرج البحرین یلتقیان، دو دریا ملتے ہیں، دو دریا نکالے، دو سمندر نکالے، جب وہ ملتے ہیں، قرآن نے کہا بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان آڑ ہے، پردہ ہے، برزخ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، پھر ان دریاؤں کے ملنے، ان سمندروں کے ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے دو موتی نکالے، ایک کو کہتے ہیں لولو اور دوسرے کو کہتے ہیں مرجان۔ یہ ہے ان آیات کریمہ کا آسان الفاظ میں ترجمہ۔ اب میں آپ کو ایک دنیا کی طرف لے جا رہا ہوں، بس اب توجہ میری طرف رکھنا، اور یہی کو والا بھائی بھی اب میرے ساتھ ساتھ چلنا، آواز تھوڑی اور بڑھا دینا، اللہ اکبر، قربان جائیے۔ اب آپ نے ان آیات کو سننا ہے اور غوث پاک کی شان کو سننا ہے۔ میرے غوث اعظم محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، مرید انوار نامتناہی، مقبول بارگاہ الہی، باز الاشب، قطب الاقطاب، فرد الافراد، حضرت میر میرا، پیر پیرا، الشیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی الجیلی البغدادی۔ آپ کا نام ہے عبدالقادر، آپ کے والد کا نام ہے حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگیدو، آپ کی والدہ کا نام ہے حضرت سیدہ ام الخیر امت الجبار حضرت سیدہ فاطمہ، آپ کے دادا کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ جیلی، آپ کے نانا کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ سومی، آپ کا شجرہ نسب یہ ہے، آپ والد کی طرف سے امام حسن کی اولاد ہیں، والدہ کی طرف سے امام حسین کی اولاد ہیں، یعنی آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ یہاں تک سمجھ لیا، یہاں تک پہنچ گئے، اب میں یہاں سے آگے بڑھوں گا۔
حسنی اور حسینی سید ہیں. کلام ابھی اسی پہ کرنا ہے ہم نے. حسنی اور حسینی سید ہیں. والد کی طرف سے حسنی ہے، والدہ کی طرف سے حسینی ہے. نجیب الطرفین سید ہیں. اللہ اکبر، قربان جائیے. قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان، دو دریا نکالے، دو سمندر نکالے. اللہ اکبر. مفسرین کرام کو اٹھایا، مفسرین کرام نے فرمایا یہ جو دو سمندر ہیں، یہ دو سمندر کون سے ہیں، یہ دو دریا کون سے ہیں؟ فرمایا ایک دریا دریائے علم و حکمت ہے، اور دوسرا دریا دریائے عفت و طہارت ہے. اللہ اللہ فرماتی ایک دریا جو علم و حکمت اور شجاعت کا ہے، اس سے مراد مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے. اور دوسرا دریا سمندر جو مراد ہے، اس سے مراد دریائے عفت و طہارت و عصمت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ. یہ دو دریائیں، ایک دریائے طہارت ہے، دوسرا دریائے شجاعت ہے. اللہ اللہ قربان جائیے. مرج البحرین، یہ دو دریا یلتقیان، جب یہ ملتے ہیں، ان کے ملنے سے پہلے بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان پردہ ہے. اب مفسرین کرام نے فرمایا وہ پردہ کون سا ہے؟ وہ نکاح کا پردہ ہے. مولا علی کی شادی حضرت سیدہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سے ہوئی. اب یہ دونوں دریا ملے. اب جب یہ دونوں دریا مل گئے تو قرآن میں کہا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. پھر اللہ نے ان سے دو موتی نکالے، ایک لولو ہے، دوسرا مرجان ہے. لولو سبز رنگ کا موتی ہوتا ہے، مرجان سرخ رنگ کا موتی ہوتا ہے. مفسرین کرام نے فرمایا لولو سے مراد امام حسن کی ذات ہے، اور مرجان سے مراد امام حسین. دو دریا ملے، پھر دو موتی نکلے. ارے اب ان دونوں موتیوں ہی سے تو آگے چلی نا بات. اور پھر جا کے ایک موتی کی اولاد سے ابو صالح آئے، اور دوسرے موتی کی اولاد سے بی بی فاطمہ آئی. پھر مرج البحرین یلتقیان، پھر ان دونوں کا ملاپ ہوا. تو پھر عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر دنیا میں آئے. ابھی بات پوری نہیں ہوئی، میں دوبارہ آپ کو اسی منظر پر لے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. مولا کائنات اور سیدہ کائنات، اللہ نے دو موتی دیے. ایک امام حسن ہے، دوسرے امام حسین ہے. امام حسن سے بات چلی، امام حسن کی بات چلی. امام حسن کے بیٹے امام حسن مثنیٰ ہوئے. امام حسن مثنیٰ کی شادی حضرت امام حسین کی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ صغرا سے ہوئی، جس سے حضرت عبداللہ المحض پیدا ہوئے. ان کو محض اسی لیے کہتے ہیں. یہ امام حسن کے بیٹے اور امام حسین کی جو بیٹی تھی نا، ان سے حسنی حسینی طور پر یہ ایک واحد شخصیت ہیں جو اس وقت حسن اور حسین کی اولاد کا آپس میں رشتہ ہونے سے جو تولد ہوئے تھے، پیدا ہوئے تھے، انہیں عبداللہ المحض کہا جاتا ہے. امام حسن کے بیٹے امام حسن مثنیٰ، حسن مثنیٰ کے بیٹے عبداللہ المحض. عبداللہ المحض، اللہ اکبر. عبداللہ المحض کے بیٹے سید موسیٰ الجون. سید موسیٰ الجون کے آگے جناب جو ہے وہ یہ سلسلہ چلتا گیا، اور سید موسیٰ الجون کے بیٹے سید عبداللہ ہوئے، اور سید عبداللہ کے بیٹے سید موسیٰ ثانی ہوئے، اور سید موسیٰ ثانی کے بیٹے سید داؤد ہوئے. سید داؤد کے بیٹے سید زاہد ہوئے، اور سید زاہد کے بیٹے سید عبداللہ الجیلی ہوئے، اور سید عبداللہ الجیلی
جیلی کے بیٹے حضرت ابو صالح موسیٰ المعروف جنگی دوست ہوئے ہیں۔ پھر یہ دریا چلا مولا علی اور سیدہ فاطمہ کے گھر امام حسین، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر، امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے امام علی رضا، اور امام علی رضا کے بیٹے سید علاء الدین محمد الجواد، سید علاء الدین کے بیٹے سید کمال الدین، سید کمال الدین کے بیٹے سید ابو العطا عبداللہ، سید ابو العطا کے بیٹے سید محمود، سید محمود کے بیٹے جناب سید محمود کے بیٹے سید ابو جمال الدین محمد، سید ابو جمال الدین محمد کے بیٹے سید عبداللہ اور سید عبداللہ سومائی کی شہزادی سیدہ فاطمہ ام الخیر۔ اب جب امام حسن سے یہ فیض کرا، امام حسین سے چلا، ادھر ابو صالح پہ پہنچا، ادھر سیدہ فاطمہ پہ پہنچا، عبداللہ جیلی کے بیٹے سید موسیٰ اور عبداللہ سومائی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور جو بیٹا اس دنیا میں آیا اس بیٹے کو عبدالقادر جیلانی کہا جا۔ اب بس کروں یا آگے چلوں؟ نہیں، اب بس کرتے ہیں بھائی، ایسے بھی اب 1 گھنٹہ کو ہونے والا ہے، چلیں تھوڑا اور چل لیتے ہیں۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، اور ابھی میں نے آپ کو حسنی بھی سنایا، حسینی بھی سنایا، ویسے تو یہ آپ کا شجرہ نسب ہے، اور آپ کے شجرہ طریقت میں چلے جائیں تو ایک آپ کا شجرہ طریقت بھی یہی ہے، اور دوسرا آپ کا شجرہ طریقت میں امام علی رضا کے بعد حضرت معروف کرخی سے سلسلہ آتا ہے، اور تیسرا شجرے میں حضرت مولا علی کے بعد حسن بصری سے، حضرت حسن بصری سے حبیب اجمی، حبیب اجمی سے داؤد طائی، اور جناب داؤد طائی سے پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے حضرت معروف کرخی، اور معروف کرخی سے پھر سری سکتی، اور پھر سری سکتی سے جنید بغدادی، پھر جنید بغدادی سے ابو بکر شبلی، پھر ابو بکر شبلی سے جناب عبد الواحد تمیمی، اور پھر عبد الواحد تمیمی سے ابو الفرس ترتوسی، ابو الفرس ترتوسی سے پھر ابو الحسن، پھر ابو الحسن سے ابو سعید معزومی، اور ابو سعید معزومی سے عبدالقادر گیلانی۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ تو اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ نے قلم چلایا، اور قلم چلا کے لکھ، آپ نے کیا لکھا یہ اسی میں ہی کوشش کروں گا آگے۔ یہ آپ نے جو لکھا ہے نا، یہ حضور غوث پاک کی شان میں ایک آئے گی، حضرت سلطان العارفین کی بھی ربائی جو ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اور تو حسینی حسنی، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع البحرین ہے چشمہ تیرا۔
یہ پوری تفصیل سنائی ہے. سبحان اللہ. حسنی حسینی و حسنی کیوں نہ محی الدین اے خضر مجمع البحرین مرج البحرین یلتقیان. سبحان اللہ. تو حسینی و حسنی کیوں نہ محی الدین ہو اے خضر مجمع البحرین ہے چشمہ تیرا. اور آگے فرماتے ہیں نبوی می علوی فصل بطولی گلشن. اب یہ میں آپ کو منزل پہ پہنچا رہا ہوں. اب ملنا میرے ساتھ جو ہے حسنی حسینی. اب حسنی حسینی کی بات ہو رہی ہے. نبوی می بارش ہو گئے علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. آپ نے اگر سنا ہے غور سے اس شعر کو تو مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی تشریح یاد رکھیں جو میں نے پہلے اتنی دیر سمجھائی ہے. پھر یہ شعر پڑھ رہا ہوں اور آگے بڑھوں گا. اگر آپ نے اس کو صحیح سنا اور صحیح آواز آئی مجھے تو اسی طرز پر آگے بھی اعلیٰ حضرت نے شعر کہا ہے وہ بھی سناؤں گا. سبحان اللہ. اب یہ گلا تو ظاہر ہے روز چلتا ہے سبحان اللہ. پھر بھی اللہ کا شکر ہے غوث پاک کی نگاہ بالکل صحیح چل رہا ہے. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حضرت عقیدت پیش کرتے ہیں. اسی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے حضور کی نسبت، مولا علی کی نسبت، حضرت بی بی فاطمہ کی نسبت اور پھر حسن و حسین کی نسبت شامل کر کے یہ 5 تن پاک. سلطانی صاحب 5 کا اشارہ کر رہے سائڈ سے. یہ 5 تن پاک کی نسبت جو میرے محبوب سبحانی تک بات پہنچ رہی ہے. اللہ اللہ قربان جائیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبوی ذل علوی کو بطولی منزل. نبوی ذل علوی کو بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے چمکنا تیرا. حسنی چاند حسینی ہے چمکنا تیرا. اور پھر فرماتے نبوی زو علوی رنگ بطولی عفت. نبوی زو کہتے ہیں روشنی کو. نبوی زو علوی رنگ بطولی عفت حسنی روپ حسینی ہے سراپا تیرا. اور اب میں آگے بڑھتا ہوں اپنی عقیدت کو پیش کرے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. سبحان اللہ. میرے پاس ایک بچہ بیٹھا تھا تو وہ کہنے لگا جی جب سے نسبت قائم ہوئی ہے تو اب ڈاماڈولی ختم ہو گئی ہے اور ابھی کسی یہ وارثوں والا ہے, اس کے وارث ہیں, اس کے مالک ہیں. میں نے کہا بیٹا ہم لا وارث نہیں ہیں, الحمدللہ غوث پیا جیلانی ہمارا وارث ہے, الحمدللہ مولا علی ہمارا وارث ہے, الحمدللہ پیارے مصطفیٰ ہمارے وارث ہیں, الحمدللہ بہاؤالدین نقشبند ہمارے وارث ہیں, مجدد الفسانی ہمارے وارث ہیں, خواجہ معین الدین چشتی ہمارے وارث ہیں, شہاب الدین سہروردی ہمارے وارث ہیں, بابا فرید ہمارے وارث ہیں, داتا علی اجمیری ہمارے وارث ہے, نظام الدین ہمارے وارث ہے. ہم لا وارث نہیں ہیں, ہم وارثوں
پیر شرازی پیر شرازی پیر شرازی پیر شرازی سید امیر حسین شاہ سید امیر حسین شاہ سید امیر حسین شاہ ورشے دیوے کیا دبے جس پہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اور فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا سن فریاد پیران دے یا پیرا میری عرض سنی کر بھر کے بیڑاڑیا میرا وچ کپڑاں دے جتھے مچھلی نہ بہندے ڈر کے میری خبر نہیں جھٹ کر کے پیر جنا دے میرا باہو 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 کدی لگ دے تر کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گڑی چمکاتا پاکا چاند سہانی گاڑی چمکاتا پاکا چاند اس دل افراز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ علی جس کے در کا گدا ہر والی وہ علی جس کے در کا گدا ہر والی امامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام حسین
کا واللہ کا جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام بے نظیرو بے مثال السلام خدا پیارے